میں مفتی ابو محمد صاحب کی طرف بڑھوں گا. مفتی صاحب, ایز اے مسلم کنٹری ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. چونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے, مسلمان ملک ہے, تو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز بھی ہیں اور اوپر پھر ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بھی ہیں. تو ہم کیا کریں, ہم پاکستانی کس طرح سے دنیا کے سامنے, دنیا تو اس میں مذاق اڑائی جا رہی ہے پاکستان کا. بریک کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں, میں آگے کر دوں گا بریک, آپ بات کریں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل میں اسلامو فوبیا کو مختلف تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو نمبر 1 پہلی بات یہ ہے کہ اسلامو فوبیا ایک جدید جنگ کا نام ہے اور یہ عالمی جنگ ہے اسلام کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 2 طرح کے لوگ شامل ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو گیم چینجر ہیں, جو بیٹھ کر کہیں پروگرام بناتے ہیں, اور انہوں نے یہ پروگرام صرف اس لیے بنایا کہ انہوں نے اپنے ممالک میں دیکھا. آج سے 50 سال پہلے پہ آپ چلے جائیں اور آج دیکھ لیں کہ ان ممالک میں جہاں 50 سال پہلے ایک مسجد نہیں ہوتی تھی, آج ہزاروں مساجد ہیں. ماشاءاللہ. جہاں آج سے 20-25 سال پہلے مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا, آج وہاں سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہیں. آج وہاں دعوت کا کام چل رہا ہے, قرآن کا کام ہو رہا ہے, حدیث پہ کام ہو رہا ہے. آپ یورپ میں لے کر بچے جو ہے نا وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو یہاں بیٹھ کے آن لائن بچوں کو وہاں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. تو ان اثرات سے متاثر ہو کر وہ جو گیم چینجر مائنڈ تھا, انہوں نے کوئی ایسا پلان تیار کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس جنگ کو, جو دیانت سرسوتی اور رنگیلا رسول لکھنے والے شاتم نے جب یہ کتابیں لکھی, تو ان کا بھی آخری عدالت کے اندر اظہار یہی تھا کہ ہمارا مقصد تو صرف مسلمانوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر قتل کر دیا جائے, ان کا خون بہا دیا جائے, تو میرے خیال میں اس سے کسی مسلمان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اسلامو فوبیا کا شکار ہو کر کوئی بندہ عزت رسول پر بات کرتا ہے, جب کوئی بندہ توحید پر بات کرتا ہے, جب کوئی بندہ اسلام پر کیچڑ اچھالتا ہے, جب کوئی بندہ راہ چلتی کسی باپردہ خاتون کا برقع کھینچتا ہے, مسجد میں کھڑے ہو کر گولیاں چلاتا ہے. تو اس حوالے سے مسلمانوں کی انفرادی ذمہ داریاں تو بہت ساری ہیں, لیکن کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں, اور ان اجتماعی ذمہ داریوں میں میرے خیال میں ہمارے جو اکابرین ہیں اگر وہ ناراض نہ ہوں تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم نے آج اپنی جو انا کی دیواریں ہیں وہ اتنی بلند کر لی ہیں کہ اسلام ہمارے ہاں چھوٹا ہو چکا ہے, مسلک بڑا ہو چکا ہے. اسلام میں جو وہ دیواریں اتنی بلند ہو چکی ہیں کہ ہماری انانیت جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے اور اسلام کی ضروریات چھوٹی ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں ان دیواروں کو اگر کوئی گرانے کا وقت ہے تو اس سے بہتر وقت ان دیواروں کو دھکا مارنے کا اور کوئی نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اپنی انانیت, اپنے فروئی معاملات کو ہم بیک پہ رکھ کر ایک پیج پر سامنے آئے. اور کسی بھی دیکھیں پاکستان کے اندر دیوبندی الگ ہیں, بریلوی الگ ہیں, تمام ہمارے وجہ ہے کہ ہم عالمی انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں ان سے آج تک اپنی کوئی بات منوا نہیں سکے. حالانکہ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے فیصل بھائی, یہ بات علماء کرام اتفاق کریں گے, سنجیدہ عمیق قسم کے علماء یہاں بیٹھے ہیں, اس بات سے اتفاق کریں گے کہ 1400 سال میں مسلمانوں کے اکابر نے ہر زمانے میں اپنی ذات پر ہونے والی تنقید کا جواب دلیل سے دیا ہے, کبھی تشدد سے نہیں دیا, کبھی سختی سے نہیں دیا. مگر یہ جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہمارا ایمان چیک کرنے کے لیے, ہمیں یوز ٹو کرنے کے لیے بار بار آپ نبی کریم علیہ السلام کی طرف بڑھیں گے, آپ اسلامو فوبیا کا شکار ہوں گے, تو یہ جنگ عالمی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا. جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے, اس جنگ کا پہلا حل بھی مسلمانوں کا اتحاد ہے اور اس جنگ کا آخری حل بھی مسلمانوں کا اتحاد ہے. اگر یہ سمجھے مسلمان کہ ہم اکٹھے ہوئے بغیر, ایک ہوئے بغیر اسلامو فوبیا کے مرض کو ہم زیرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یہ ناممکن ہے. اس پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. اسلامو فوبیا آج نہیں ہے, یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے اس وقت بھی شروع ہو چکا تھا. یعنی ذہنی اذیت دینا, ذہنی طور پر پریشان کرنا. ایک شخص نے, عیسائی بادشاہ تھا, اس نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ایک صحابی رسول کو تھپڑ مارا. یہ بات پہنچتے ہوئے, وقت گزرتے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی ہے.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے چلو دیکھیں گے وہ آئیں گے پھر حساب و کتاب کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک اجلاس بلایا اور اجلاس میں مشاورت کی کہ اس بندے سے اس صحابی غریب صحابی کا یہ تھپڑ کا بدلہ کیسے لینا ہے. اسے بڑی ترتیب کے ساتھ، وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا واقعہ عرض کرتا کہ پیسے خرچ کیے، وہاں تحائف بھیجے، بقیہ لوگوں میں تقسیم کیے، اسے نہیں دیا، اس نے اس بات کو محسوس کیا مجھے نہیں دیا، اسے کہا تمہارے لیے ایک اچھی منقش چادر دوبارہ لائی جائے گی، دوبارہ پھر لائے، وہ چادر تیار کروائی گئی دمشق کے بازار میں، پھر بھیجی، اسے کشتی میں بلایا وہ چادر دکھانے کے لیے، کشتی کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا، چپو چلا دیے گئے. جب وہ چادر دیکھنے میں مگن ہوا، جب کشتی کا پردہ اٹھا تو وہ سمندر کے درمیان میں تھا. اسے کہا بھائی تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں چادر تو مل گئی ہے لیکن اصل کام ابھی باقی ہے، تم وہاں چلو. اسے لے کر آئے، شام پہنچایا گیا، حضرت معاویہ کے پاس پہنچایا گیا، اسی غریب صحابی کو بلایا گیا. کہا تمہیں اس نے کیسے مارا تھا؟ کہا اس نے مجھے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کی موجودگی میں تھپڑ مارا تھا. کہا ایک ہی تھپڑ مارنا ہے، جتنی زور سے اس نے مارا تھا اتنی زور سے تم اپنا بدلہ لے لو. اس صحابی رسول نے اپنا بدلہ لیا. اس علاقے کے عیسائیوں پر اتنا اثر پڑا کہ مسلمان اگر کسی ایک غریب کا بدلہ نہیں چھوڑتے تو وہ آگے ہمیں کہاں معاف کریں گے. اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوئے. آج اسلام فوبیا کا مسئلہ خود پاکستان بھی ہے. پاکستان کیوں ہے کہ پاکستان کو آپ دیکھیں ڈے ٹو ڈے ہر دن ہمیں ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کردار کے معاملات میں. مگر اس پاکستان کا مسئلہ اسلام و فوبیا میں اس طرح ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ملک ہے. کبھی بھی ہمارا دشمن اس بات پر شروع دن سے اب تک راضی نہیں ہے کہ یہ ملک ایٹمی طاقت کیوں ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے قوانین تیار کر رہا ہے، ایسا سسٹم تیار کر رہا ہے کہ یہ اس چیز سے باہر آ جائے. تو میرے خیال میں نے جو بات عرض کر دی ہے، یہ میری نظر میں یہ اس مسئلے کا پہلا اور آخری حل ہے کہ مسلمان خود، پاکستانی خود اور ہمارے اکابرین خود ایک پیج پر آ جائیں. اسلام و فوبیا کا پہلا اور آخری حل یہی ہے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنا کیریکٹر دکھا کے آپ چینج کر سکتے ہیں. اور سبحان بھائی کی بات سے میں اگری کرتا ہوں، آپ کی بھی بہت ساری باتیں ہیں جن سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اب وہ وقت ہے ایک ہونے کا، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا. میں ابھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں شکایت یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھیں، ہمیں یہ منع کیا گیا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھیں. سو یہ والے مسئلے مسائل سے ہمیں آگے نکلنا ہے ابو صاحب. دیواریں گرائیں گے تو آگے بڑھیں گے. بالکل یہ بیسٹ ٹائم ہے. آپ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آج ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں 23واں روزہ ہے. 23ویں روزے میں مجھے یہ بتائیے کہ کس دن یہ ہوا ہے کہ ہمارے شو پہ چاہے وہ اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں، آپس میں آپ لوگوں کی بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، بدتمیزی ہوئی، ایسی بدتمیزی کہ مجھے بریک پہ جانا پڑا. ایک دن نہیں ہوا نا. آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کی اس حد کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. سو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے، پیار محبتیں بڑھانی ہے. ایک بڑی خوبصورت بات اس دن میں نے سنی کہ وہ مسجدوں کے باہر یہ لکھ دینا چاہیے کہ ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. لکھ دیں یار. کیوں ہم نے باؤنڈریز بنائی؟ کلامی معاف کیجیے گا، ہماری مسجدوں پر دیوبندی بریلوی اہل حدیث لکھا ہوا ہے نا. ہماری دکان پہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ فیکٹری بھی کیوں نہیں لکھا؟ واہ 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 واہ. وہ تو بزنس ہے نا. وہاں بزنس خراب ہو رہا ہے اس لیے. مسجدوں پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ ادھر بھی بزنس خراب ہوتا ہے اس لیے. علامہ صاحب نے جواب دے دیا. علامہ صاحب نے جواب دے دیا. ویسے لیکن الحمدللہ مساجد ایسی بھی ہے جہاں نہیں لکھا ہوا. ہاں صحیح بات. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. جی ہر مسجد میں بات ختم ہو گئی. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. اب اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. آپ لوگوں کو بیٹھ کے نا کانفرنسز کرنی چاہیے. ایک تو جو غلط امیج پوری دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے اس کو ختم کریں، ینگسٹرز کو سمجھائیں. آپس میں چاہے ہم شوبز والے ہیں یا آپ جیسے علماء کرام ہیں، آپس میں بیٹھ کے ایک بڑی سطح کے علماء بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن جو بیک اپ جس کو ہم پہلے سبق دے چکے ہیں نا، اب ان کو واپس لانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. سب نہیں کرتے ہیں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں حل کر سکتے ہیں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس نے جو کرنا تھا
करिए। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।